اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایصال ثواب کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور آج چوتھی نشست ہے. آیت اللہ سید خوئی رحمہ اللہ کی گفتگو گزشتہ 3 دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کی. نتیجہ یہ تھا کہ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے عمل کا ذمہ دار کیسے ٹھہرے گا. یعنی عمل یہ شخص کرے اور اس شخص کا ذمہ جو خداوند عالم کی طرف سے اس کے اوپر ایک ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جائے. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ اصل یہ ہے. اصل کا مطلب کیا ہے یہاں پر اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. اصل سے مراد یہ ہے کہ آپ عقلاء سے جا کے پوچھیں کہ اگر آپ کسی شخص کو کسی کام کو انجام دینے کا کہے اور وہ کسی اور کے ذمے لگا دے، جب کہ آپ کی مراد خاص یہ ہو کہ یہی شخص، جسے کہتے ہیں علمی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں کہ شخص میں بھی موضوعیت ہو، آپ کی مراد یہ ہو کہ یہی شخص اس کام کو انجام دے اور وہ کام اگر دوسرا شخص کرے تو کیا اس شخصی کے جسے آپ نے کام دیا تھا ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ تو عقلاء کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پر اصل سے مراد ہے. لہٰذا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ جس کو ذمہ داری دی گئی ہے وہی اس کام کو انجام دے. لیکن ہمارے پاس چونکہ روایات موجود ہیں، لہٰذا یہاں سے یہ جو نائب کا عمل ہوتا ہے اور جو نیابت ہے اور یہ جو صلاۃ اجارہ ہے اور نماز اجارہ اور روزہ اجارہ اور حج جو ہے وہ اجارے کا انجام دیا جاتا ہے، ان سب کا بھی جو ہے وہ شریعت میں جواز موجود ہے. تو جب اصل عمل کسی کی ذمہ داری کو بری کر دے گا، اس کی ذمہ داری کو ادا کر دے گا، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف ثواب پہنچانا تو وہ آسان ہے، سہل ہے. کیونکہ ثواب کے اندر جیسے کہ آیت اللہ مرحوم سید خوئی نے بیان کیا کہ ثواب پہنچانا کیا ہے کہ آپ ایک عمل انجام دیتے ہیں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عمل کا ثواب میرے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. تو پروردگار عالم جو ہے وہ اس عمل کے ثواب کو اس مرحوم تک پہنچا دیتا ہے. اب اس حوالے سے ہمارے پاس دیگر روایات بھی ہیں. ان روایات میں سے ایک روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. قال رسول اللہ، رسول خدا فرماتے ہیں اذا تصدق الرجل بنیت المیت، جب کوئی شخص میت کی نیت سے صدقہ کرتا ہے، امر اللہ جبرائیل ان یحمل الی قبرہ 70,000 ملک، پروردگار عالم جبرائیل سے کہتا ہے کہ اس میت کی قبر پر 70,000 فرشتوں کو لے کر جاؤ. فی ید کل ملک طبق، اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک تھال ہوتا ہے. فیحملون الی قبرہ، اور وہ لے کر جاتے ہیں اس کی قبر پر. ویقولون، اور پھر اس میت سے یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو. ہذہ ہدیۃ فلان ابن فلان الیک، یہ فلان ابن فلان نے، یعنی اس شخص کا اور اس شخص کے والد کا نام لیتے ہیں کہ جس نے ہدیہ بھیجا ہوتا ہے، یہ فلان ابن فلان نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے. فیتلألأ قبرہ وأعطاہ اللہ 1000 مدینۃ فی الجنہ وزوجہ 1000 حوراء وألبسہ 1000 حلۃ. تو جب یہ ماجرا ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کی قبر جو ہے وہ بھر جاتی ہے، اور
پروردگار عالم اسے جنت میں 1000 شہر عطا کرتا ہے، مدینہ فی الجنہ، اور پروردگار عالم حور العین سے اس کی ازدواج کرواتا ہے، اسے لباس فاخرہ پہنایا جاتا ہے، اور پروردگار عالم جو ہے وہ اس کی حاجات کو قبول کرتا ہے۔ وقال، اور اس کے بعد رسول خدا فرماتے ہیں، اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی، جب مومن آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، جیسے یہ میں نے کہا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچا دیں۔ اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی وجعل ثواب قراءته لأہل القبور، اور اس آیت الکرسی کا ثواب اہل قبور کو بھیج دیتا ہے، جعل اللہ تعالی لہ من کل حرف ملکا یسبح لہ الی یوم القیامہ، تو پروردگار عالم کیا کرتا ہے، اس میت کے لیے ہر حرف کے بدلے میں، آیت الکرسی یعنی جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے اندر آپ کتنے حرف ہیں، الف، پھر لام، پھر لام، پھر ہا، تو ہر حرف کے بدلے میں پروردگار عالم کیا کرتا ہے، ایک ملک ایک فرشتہ جو ہے وہ خلق کرتا ہے، یسبح لہ الی یوم القیامہ، کہ وہ فرشتہ قیامت تک اس میت کے لیے تسبیح کرتا ہے، یعنی وہ تسبیح الہی کرتا ہے اور ثواب اس میت کو پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز وحشت قبر کی روایت ہمارے پاس ہے، نماز وحشت قبر کیا ہے، ثواب پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس میں امام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کا ثواب اپنے والدین کو ہدیہ کرے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے بتایا کہ اس میں پہلی رکعت میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کرے۔ تو یہ مختلف روایات جو ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ثواب جاتا ہے اور یہ ثواب پہنچتا ہے۔ اب آپ کی خدمت میں ایک آدھ مثال پیش کروں، اس کے بعد ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اگر وقت بچا تو آج پیش کروں گا، ورنہ انشاءاللہ آئندہ جلسے میں آپ کی خدمت میں 1 سے 2 روایات اور پیش کروں گا۔ مثال کے طور پر اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کپڑا کسی غریب کو دیا، کسی غریب کو لباس دیا، لباس دیتے ہوئے ہم کیا نیت کرتے ہیں کہ پروردگار اس لباس کا ثواب، جب ہم کہتے ہیں نا یہ میں نے اپنے والد کی طرف سے دیا، یعنی کیا مطلب، اسے آپ کھولیں تو کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ لباس، اس کا جو ثواب ہے، یہ جو صدقہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، صدقہ عنوان عام ہے، یہ جو نیکی، کوئی بھی نیکی ہو، اس کا جو ثواب ہے وہ میں کسے دیتا ہوں، میں اپنے مرحوم والد کے لیے اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ گویا کہ ایک طریقے سے کیا ہے، دعا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی نیکی آپ انجام دیتے ہیں، نیاز کی آپ نے گھر کے اندر، نیاز یعنی مومنین کو کھانا کھلایا، اطعام المومنین خود ایک پورا باب ہے روایات کا، مومنین کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ کسی عام انسان کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق کسی کتے کو انسان جو ہے وہ پانی پلائے، یہ نیکی ہے، اس کا ایک ثواب ہے۔ تو یہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا جملہ کہ یہ میں نے اپنے فلاں مرحوم کے لیے، یا یہ میں نے اپنے مرحومین کو دیا، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب آنے والا ہے، اس نیکی کا جو ثواب آنے والا ہے، وہ میں اپنے مرحومین کو دیتا ہوں۔ پروردگار عالم، جیسے کہ روایت میں بیان کیا کہ پروردگار عالم جبرائیل کے ساتھ 70 ملائکہ کو بھیجتا ہے، اور وہ طبق لے کر اسی قبر پہ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے لیے جو ثواب ہے وہ روایت کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو یہ اس طریقے سے ثواب پہنچانا، جس طریقے سے ہم نے ابتدا کے اندر 3 جلسے اور پھر اس کے بعد یہ 4تھا جلسہ
آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایصال ثواب میں حتیٰ کہ اصل عمل یعنی جو نیابت والا عمل ہے، جو نماز اجارہ ہے، اس میں بھی خود میت کی گردن سے عمل کا ادا ہو جانا جو اس نے ادا نہیں کیا، اس پر بھی ادلہ موجود ہے، اور ایصال ثواب کے اوپر بھی ادلہ اور یہ دلیلیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور جلسہ جس میں کچھ ایک دو روایات، اور ایک روایت کے جو ہمارے اہل سنت برادران پیش کرتے ہیں کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا ثلاثہ، کہ جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ اس روایت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں اور اپنی رحمت کے دامن میں قرار دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد